اسی پر امید کا تمام جو ہماری امید ہے اس پہ قائم ہے کہ SIFC ملک کی لڑکھڑاتی ہوئی معیشت کو سہارا دے گی، اور اس کے ساتھ ہی ایکسچینج ریٹ پہ شاید استحکام آنا شروع ہو جائے۔ اسٹاک مارکیٹ میں برسوں بعد تیزی دیکھنے میں آ رہی ہے، شروع ہو رہی ہے، کیونکہ حکومت بن رہی ہے، اس کے لحاظ سے آج بہتری ہم دیکھ رہے ہیں، اور یہ کافی عرصے کے بعد ہم اس میں بہتری کے حالات دیکھ رہے ہیں۔ سرکاری اداروں میں اصلاحات ہونی ہے، نجکاری ہونی ہے، اور اس زراعت کے معاملے میں اس وقت SIFC بہت زبردست کام کر رہی ہے۔ کارپوریٹ فارمنگ کے ساتھ پاکستان کی امیدیں اس وقت جڑی ہوئی ہیں۔ IT کے علاوہ اس وقت معدنیات کے حوالے سے بہت عمدہ کام ہو رہا ہے، کانکنی کے حوالے سے کافی اچھی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہے، صرف کہنے کی باتیں نہیں ہیں۔ تمام کاروباری فیصلوں پر فیصلہ کن کردار ہوگا ان تمام معاملات پہ SIFC کا۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں یہ اطمینان کی بات ہے کہ حکومت کے ساتھ یہ ہائیبرڈ نظام، یہ بھرپور ہائیبرڈ نظام کھڑا ہوگا، ایک دوسرے پر اعتماد کا نظام کھڑا ہوگا، اور یہ پاکستان کو آگے بڑھانے کا نظام ہو سکتا ہے۔ SIFC کے تحت ون ونڈو ون سٹاپ آپریشن جو ہے وہ اس کا ابتدا ہو چکی ہے، اس میں اور بہتری بہت گنجائش ہے وہ ہو جائے گی، اور پھر بیرونی سرمایہ کاروں اور مقامی سرمایہ کاروں کا اللہ نے چاہا تو حوصلہ بلند ہونا شروع ہوگا یا اعتماد میں اضافہ ہوگا، ہمیں اس کی امید ہے۔ اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کا قیام پچھلے سال جون میں عمل میں آیا تھا، جس کے بنیادی مقاصد میں سے ایک ملکی معیشت کی بحالی اور دوسرا مقصد بیرونی سرمایہ کاروں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی طرف راغب کرنا ہے۔ پاک فوج اس گیم چینجر منصوبے کی مینجمنٹ، کوارڈینیشن اور ٹیکنیکل سپورٹ میں پالیسی کا تسلسل برقرار رکھنے کی ضامن ہے، جس میں زراعت، انفارمیشن ٹیکنالوجی، لائیو اسٹاک، معدنیات، کانکنی اور توانائی کے شعبوں میں ترقی کے مواقع تلاش کیے جا رہے ہیں۔ اس انقلابی معاشی مشن کو کامیاب بنانے کے لیے SIFC کے دروازے پاکستانی بزنس کمیونٹی اور ملکی سرمایہ کاروں کے لیے بھی کھول دیے گئے ہیں۔ SIFC کے تحت نئی سرمایہ کاری سے آئندہ 5 سال میں پاکستان کی ایکسپورٹ $70 ارب تک بڑھائی جائیں گی، اور تقریباً $70 ارب کی امپورٹس کا متبادل میسر آ سکے گا۔ کارپوریٹ فارمنگ کے شعبے میں ترقی کے لیے 1,40,000 ایکڑ اراضی پر غیر ملکی سرمایہ کاروں کے ساتھ 7 مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط ہو گئے ہیں، جبکہ 4,60,000 ایکڑ اراضی پر مقامی سرمایہ کاروں نے 85 سمجھوتوں پر دستخط کر دیے ہیں۔ بنجر زمین کو قابل کاشت بنانے اور زرعی پیداوار کی ایکسپورٹس کے لیے لینڈ انفارمیشن اینڈ مینجمنٹ سسٹم کسانوں کے ساتھ سرگرم عمل ہے۔ IT اور ٹیلی کام سیکٹر میں بہتری کے لیے وفاقی کابینہ نے نیشنل اسپیس پروگرام میں سرمایہ کاری اور سستی انٹرنیٹ سروسز کے لیے پہلی قومی خلائی پالیسی منظور کر لی ہے، جس کے تحت اب پاکستان میں بھی کمیونیکیشن اور انٹرنیٹ ڈیٹا سروسز سیٹلائٹ کے ذریعے فراہم کی جائیں گی، جبکہ جلد 5G ٹیکنالوجی متعارف کرائے جانے کا بھی امکان ہے۔ پرائیویٹ سیکٹر کی ٹیلی کام کمپنیاں تمام اسپیکٹرم سمیت 5G میں بھی سروسز دیں گی۔ خصوصی سرمایہ کاری کونسل کے تحت پاکستان اور کویت کے درمیان فوڈ سیکیورٹی، زراعت، پن بجلی، معدنیات سمیت مختلف شعبوں میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کے 7 معاہدوں اور 3 مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط کیے جا چکے ہیں، جبکہ ابوظہبی میں پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے مابین اربوں ڈالر کی 3 مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ IT، معدنیات اور زراعت کے شعبے میں عالمی سطح کے سیمینار اور سمٹ منعقد کیے جا چکے ہیں، جن میں کئی ممالک کے سرمایہ کاروں نے خصوصی دلچسپی کا اظہار کیا، جبکہ کونسل کے تحت ملکی و غیر ملکی سرمایہ کاروں کو ون ونڈو آپریشنز کے ذریعے ویزوں کے جلد اجراء میں بھی سہولت دی جا رہی ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے ذہن کی اختراع اس عظیم مشن کے تحت پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار اسمگلرز کا ناطقہ بند کیا گیا ہے۔ کریک ڈاؤن میں سینکڑوں ڈیلرز اور ملزمان کی گرفتاریوں کے بعد ہنڈی مافیا غائب ہونے پر مجبور ہوئی ہے، جس کے بعد ڈالر کی قدر میں بھی قدر استحکام آیا ہے۔ میرے لیے تو بہت اطمینان کی بات ہے کہ شہباز شریف، ان کی حکومت کے لوگ، وہ ہر صورت سمجھتے ہیں کہ ان کو SIFC کے ویژن کو جاری رکھنا ہے۔ اچھی بات یہ ہے کہ گزشتہ PDM کی حکومت میں شہباز شریف صاحب کے زمانے میں ہی SIFC کا وجود سامنے آیا تھا۔ اس کے حوالے سے کچھ ابتدائی قانون سازی بھی کی گئی تھی، اور بہت ہی پہلے سے اس سلسلے میں شہباز شریف اور ان کی حکومت پرعزم ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ایک اچھی بات ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا بہرحال اس میں کریڈٹ ضرور جاتا ہے کہ SIFC کے تحت سرمایہ کاری کے اگر مواقع بڑھتے ہیں تو کیونکہ اس کا پورا جو کانسیپٹ ہے وہ GHQ نے تشکیل دیا ہے، GHQ کی اس کو سپورٹ حاصل ہے، اور اس طرح سے یہ اگر اس پہ سکسیسفل عمل ہو گیا، اگر سکسیسفل عمل ہو گیا، بھرپور طریقے سے ہو گیا، کنسسٹنٹلی ہو گیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ معیشت کے لیے بہتری ہوگی۔ اب ہمیں پاکستان کو اچھی کچھ نہ کچھ خبر دینی ہے۔ بہت پیشبردگی ہو گئی، بہت لوگ پریشان ہو گئے۔ اللہ کرے کہ نئے دور کے اندر ایک نئے عزم کے ساتھ ہم معیشت کو آگے بڑھا سکیں۔ ایک بات کا مجھے یقین ہے SIFC کے حوالے سے، پاکستان کے جو عرب ممالک کے جو دوست ہیں پاکستان کے، جو پاکستان کے ساتھ کھڑے رہے ہیں، ساری زندگی کھڑے رہے، آگے بھی کھڑے ہونے کا ان کا ارادہ ہے۔ پاکستان میں بڑی سرمایہ کاری کے بہت بڑے منصوبوں پہ کام ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ چین
ان سب کو SIFC کے کردار کے بارے میں ان کا بہت ہی ان کا اعتماد ہے اور ان کی سب کی خواہش تھی کہ آنے والی حکومت میں SIFC کا کردار برقرار رہے، منتخب حکومت سامنے آ جائے، اس کے پاس 5 سال کا ایجنڈا سامنے نظر آ جائے اور اس کے ساتھ SIFC کھڑی ہو، تو چین اور خاص طور پہ مشرق وسطیٰ کے ہمارے ممالک جو ہیں ان کا اس پہ بہت اعتماد ہے، اور اس کے ساتھ ہی جو نگران حکومت نے کام کیا SIFC کے ساتھ مل کے، اس کی بھی بڑی حوصلہ افزا ہمیں فیڈ بیک ملا ہے، ملک کے اندر تو مل رہا ہے، اس کے علاوہ ملک کے باہر بھی، اور خاص طور پہ نگراں کابینہ کے اندر ڈاکٹر شمشاد اختر، گوہر اعجاز، محمد علی، فواد حسن فواد، عمر صاحب وغیرہ بھی انہوں نے SIFC کے ساتھ مل کے منصوبوں کو حتمی شکل دینے کے لیے اچھی ابتدا کر دی ہے اور اس میں کافی بہتر پازیٹیو چیزیں ہو چکی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی شہباز شریف صاحب جو ہے ان کے ساتھ جو بزنس لیڈرشپ ہے ہماری، جو کارپوریٹ لیڈرشپ ہے، معاشی ماہرین ہیں، وہ خود SIFC کے اس کردار کو پسند کر رہے ہیں، ملک کے اندر بھی اس کی جو ہے وہ کافی اس کو سراہا جا رہا ہے، اور اگر SIFC کا پلیٹ فارم مضبوط شکل اختیار کر دیتا ہے، مشکل فیصلے مزید جو ابھی کرنے ہیں کہ وہ SIFC کے ذریعے ہی ہو سکتے ہیں کیونکہ اس کی پشت پہ فوج کھڑی ہے، تو یہ پاکستان کے لیے ایک اچھے سفر کا ابتدا بن جائے گی۔ SIFC کا 2 کردار ہیں، سچی بات ہے کہ ایک کردار وہاں آتا ہے کہ جو فورن انویسٹرز پاکستان آنا چاہ رہے تھے، بالخصوص سعودی عرب کے اور دوسرے گلف کنٹریز کے، ان کی بھی یہ ریکویسٹ تھی کہ یار تھوڑا سا ایک امبریلا لے کر آؤ SIFC کا۔ دوسرا یہ کہ جہاں جب ہماری حکومت جو ہے وہ تذبذب کا شکار ہو جاتی ہے کہ صحیح کام کریں یا نہ کریں، مثال کے طور پہ اگر آپ کو پیٹرول دنیا میں عالمی منڈی میں مہنگا ہو جاتا ہے تو ہمارے یہاں سیاستدان ہل جاتا ہے کہ نہیں یار میں نہیں مہنگا کر رہا، تو SIFC وہاں پہ اپنا کاندھا دے گی کہ چلو ہمارے کاندھے پہ رکھ کے بندوق چلاؤ، لیکن کم از کم یہ کہ صحیح کام کر لو۔ ایک SIFC کا یہ فائدہ ہے۔ جو تیسری چیز، SIFC کے اوپر نیب لاگو نہیں ہوتا، وہ بڑی اچھی بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ نیب سے جان چھڑوائیں ہمارے بیوروکریسی کی، تاکہ وہ بھی فیصلے کر سکیں، کیونکہ اس وقت کوئی بیوروکریٹ فیصلہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور یہ بات درست ہے کہ جو ریفارمز کرنے ہیں SIFC کا سہارا لے کے ان کو ریفارمز کو ڈیلے نہیں کرنا، بلکہ SIFC کا سہارا لے کے وہ ریفارمز کر گزرنے چاہیے۔ جو SIFC کا جو پلیٹ فارم ہے، دیکھیں یہ ہمیں ایک ایسا پلیٹ فارم مل گیا ہے which is not there only for FDI, but it's a platform where various ministries and various administrations, whether it's civil or the military, they come together to make very, very tough decisions. Whether it's GCC, whether other friendly countries, دیکھیے that we are in a new world order now. یہ جو سر بات تھی نا کہ ہم ڈپازٹس لے آئیں اور ڈپازٹس کو آگے لیتے جائیں ایٹسیٹرا، دیٹ ایرا از گون۔ ابھی بھی آپ نے دیکھا ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہماری اتنی جو لیڈرشپ ہے اس میں کریڈیبلٹی ہے کہ رول اوورز ہو رہے ہیں، رول اوورز ہوتے جائیں گے کامران صاحب، فریش منی نہیں آئے گا، فریش منی صرف آئے گا ان ٹرمز آف ایکوٹی انویسٹمنٹس اینڈ بورڈ سیٹس۔ دیٹس ہاؤ پیپل ہیو گون انٹو ایجپٹ، دیٹس ہاؤ دے That's where this type of platform, which is this single window, تاکہ ہم ان کو ہر طرح کی سہولت مہیا کر سکیں کہ when they come in, they are facilitated front to back. So I think this is a very, very important forum, and this also provide continuity from one administration to the other. Foreign direct investment کے لیے سب سے پہلی تو SIFC کا بھی منعقد کی گئی اسی وجہ سے کہ وہ ایک اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل بنائی گئی، ان کو لے کر آیا جائے، وہ ون ونڈو آپریشن کریں تاکہ جو ہے نا ایز آف ڈوئنگ بزنس کر جائے۔ جو فارن انویسٹر ہے اس کو چاہیے پریڈکٹیبل اور کنسسٹنٹ پالیسی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کو چاہیے ایز آف ڈوئنگ بزنس۔ وہ چاہ رہا ہے کہ جب میں اس ملک میں آؤں تو مجھے بھاگنا پڑے کہ مجھے لینڈ کہاں پہ اس کو رجسٹر کرنا ہے یا میں نے یوٹیلیٹی بلز کہاں سے کرنا ہے، جس کے لیے SIFC کا مقصد بھی یہی ہے۔